ہے یہیں سے رکو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یعنی منافقین ہیں کہ جو آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر قیامت کے دن پر۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ مومن نہیں ہے تو پھر کہہ کیوں رہے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا آمنا باللہ وبالیوم الآخر؟ تو اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو۔ یہ بات تو خوب سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ بتاؤ۔ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو آپ کے دل کی برائی کو سمجھ نہ رہا، جو جانتا نہیں ہے کہ یہ مسکرا مسکرا کے بات کر رہے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ ذرا سا غافل ہوں تو خنجر بھونکو۔ اگر آپ کو علم ہے تو چوکنا رہو گے، دھوکہ نہیں کھاؤ گے، اور اگر آپ نہیں جانتے ہو تو دھوکے میں آ جاؤ۔ کیا اللہ تعالی پر بھی کوئی چیز چھپی ہے؟ تو اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا یخادعون اللہ؟ کیوں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا؟ کہنا چاہیے تھا یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں رسول اللہ کو اور ایمان والوں کو، یوں کہنا چاہیے تھا۔ مگر اور واقعے میں منافقین کی نیت کیا تھی؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی نیت تھی یا رسول اللہ کو؟ بولیے۔ ان کی نیت تھی۔ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا یخادعون اللہ؟ یہ بتانے کے لیے کہ سنو، جو میرے رسول کو دھوکہ دینا چاہتا ہے در حقیقت مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ ان کے ساتھ دشمنی، میرے ساتھ دشمنی۔ اور اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جس طرح مجھے دھوکہ دینا ناممکن، میں نے اپنے رسول کو بھی لوگوں کے دلوں کے حالات پر ایسا آگاہ کر دیا ہے کہ انہیں بھی دھوکہ دینا ناممکن۔ اس لیے اللہ نے یخادعون اللہ کا۔ بہرحال اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ رسول پاک کی عظمت بارگاہ رب میں کتنی ہے، کیا شان ہے ان کی، اور صحابہ کرام اس عظمت کو کس شان سے نبھاتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیسی تعلیم دیتے تھے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آئیے ذرا ایک دو حدیثیں اور سن لیں۔ یہ حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اس کو بھی آپ بخاری شریف میں پڑھ لیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ سیدنا سہل ابن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ قباء چلے گئے، کیونکہ قباء کے مسلمانوں میں کچھ اختلاف پڑ گیا تھا،
تو اس کی صلح کرانے تشریف لے گئے. فیصلے کے لیے جاتے تو زیادہ وقت نہیں لگتا، صلح کرانے میں زیادہ وقت لگتا ہے. تو فیصلہ تو یہی کافی تھا، رسول پاک ایک آرڈر دے دیتے وہی فیصلہ. مگر صلح کرانے میں آرڈر نہیں کر رہے ہیں، دونوں کو راضی ایک دوسرے سے راضی کر رہے ہیں. اس میں وقت لگ گیا. ایک تو مسجد نبوی شریف سے قباء شریف بہت دور، پھر اس کے بعد وہاں صلح میں وقت بھی لگ گیا، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی، جماعت کے صحابہ حاضر بھی ہو گئے. تو حضرت بلال ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابو بکر، رسول پاک قباء گئے ہیں، وہاں تاخیر ہو رہی ہے، یہاں جماعت رسول پاک کے بعد کوئی نہیں نماز پڑھانے. کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نعم ان شئتم، ہاں پڑھا دوں گا اگر تم سب لوگ چاہو گے. تو سب لوگوں کی فرمائش ہو گئی. آپ نے نماز پڑھانی شروع کی. نماز پڑھا رہے ہیں، سمجھ گیا؟ کون سی نماز؟ عصر کی نماز. ٹھیک نماز کے بیچ میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اور داخل ہوئے تو طریقہ یہ ہے کہ جو دیر میں آئے تو جس جگہ اسے جگہ ملے وہیں کھڑا ہو، ہے کہ نہیں یہ طریقہ؟ یا آپ لوگوں کی گردن توڑتے ہوئے بالکل آگے چلے جاؤ، جہاں جگہ ملے وہاں کھڑو. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی صف چیری اور آگے پہنچے. پھر وہ اس طرح تمام صفیں الگ کر کے آگے بڑھتے گئے، دو آدمیوں کے بیچ میں فاصلہ کر کے آگے بڑھتے گئے. حتی قام فی الصف الاول، یہاں تک کہ آپ جا کر اگلی صف میں ایک کنارے کھڑے ہو گئے، امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے. کیوں؟ کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نماز میں بھی اگر ہوں گے تو کسی امتی کی پیٹھ نبی کی طرف نہ ہونی چاہیے. تو ابو بکر کے پیچھے نہیں، ایک سائڈ میں کھڑے ہوئے. اب صحابہ نے تو دیکھ لیا کہ رسول پاک تشریف لائے، ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت تک لقمہ دینے کا کوئی طریقہ آیا ہی نہیں تھا. تو اب ہاتھ پر ہاتھ بجایا تو اب بہت ہاتھ بج گئے، ہر صف میں ہاتھ بج گئے. تو حضرت ابو بکر چوکنا ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کنکھیوں سے دیکھا کہ رسول پاک صف اول میں کھڑے. نظر پڑی، آپ پیچھے ہٹنے لگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنی جگہ امامت کرتے رہو. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور الحمدللہ کہہ کے صف اول میں گھس گئے. ایسے قدم ہٹا کر